بسم اللہ الرحمن الرحیم الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ رب العزت پر، اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر اور یوم آخرت پر اور تقدیر پر۔ محترم سامعین، آج ہم کل والے درس کے دوسرے حصے کو بیان کریں گے۔ ایک مرحلہ ہم نے یوم الآخرہ کا بیان کیا تھا اور دوسرا مرحلہ اور تیسرا آج بیان کریں گے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب اٹھایا جائے گا، میدان میں محشر میں اکٹھا کیا جائے گا اور پھر حساب و کتاب ہوگا، میزان ترازو قائم کیا جائے گا۔ دنیا میں انسان جتنے اعمال کرتا ہے اس کا حساب اللہ رب العزت نے قیامت والے دن کرنا ہے۔ میزان ترازو ہے، اس میں اللہ رب العزت انسانوں کے اعمال تولیں گے۔ جس نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا رہا ہے اور اس کے پیغمبر کی اطاعت فرما برداری کرتا رہا ہے، اس کے لیے حساب آسانی سے گزرے گا، اور جس نے نافرمانی کی ہے اس کا حساب ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ ہم ترازو رکھیں گے، موازین رکھیں گے۔ موازین جمع ہے میزان کی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ ایک ترازو نہیں ہوگا بلکہ کئی ترازو ہوں گے۔ ممکن ہے ہر انسان کا ترازو الگ ہوگا یا ہر عمل کا ترازو ہوگا۔ موازین ہوں گے، اس کے پلڑے ہوں گے دو، ایک پلڑے میں نیک اعمال رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں برے اعمال رکھے جائیں گے۔ جون سا پلڑا نیچے ہو جائے گا، جھک جائے گا، اگر نیکیوں والا پلڑا جھک گیا ہے تو اس کے لیے خیر ہے اور اس کے لیے جنت ہے، وہ جنت جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس میں وہ ہمیشہ اس جنت کے اندر مقیم ہو جائے گا۔ اگر اس کا برائیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو پھر اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اب یہاں پر سوال کیا جاتا ہے کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ اعمال کوئی ٹھوس چیز تو ہے نہیں، لوہا نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، کوئی ٹھوس نہیں ہے۔ عمل جو ہے مثلا ذکر اذکار کیا ہے، اس کا وزن کیسے کریں گے؟ تو یہ سوال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے کوئی 30 سال پہلے کا ہو سکتا ہے۔ اس دور کے اندر ایسا سوال کرنا ہی جہالت سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، ان کو دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، ذہانت دی ہے، علم دیا ہے۔ اس انسان نے جو کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک انسان، اس کو اللہ نے جو علم دیا ہے اس علم کی بنیاد پر اس انسان نے اتنی چیزیں ایجاد کر لی ہیں کہ آج یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ بخار ہے، اس کا وزن انسان نے کر لیا، ہوا کا وزن انسان نے کر لیا۔ یہ ٹیلی فون لے لیں، اس کے سگنل آتے ہیں، اس کا وزن انسان نے کر لیا۔ یہ گوگل استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر اس کا وزن انسان نے کر لیا ہے کہ اتنے ایم بی بچ گیا ہے ڈیٹا اور اتنے ایم بی استعمال ہو چکا ہے۔ یہ وزن نہیں ہے، کس نے یہ وزن کیا ہے؟ ہر ایک چیز کا وزن انسان نے کر لیا جو ٹھوس نہیں ہے۔ جب یہ انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس کو اللہ نے عقل دی ہے، جس کو اللہ نے علم دیا ہے، اس علم کی بنیاد پر اس بندے نے یہ چیزیں ایجاد کر لی ہیں کہ اس نے ایک غیر ٹھوس چیز جو ہے اس کا وزن کر لیا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا وزن اعمال کا کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ رب العزت اعمال کا وزن کریں گے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہوگا
ایک پلڑے میں نیک اعمال، دوسرے میں برے اعمال۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، موازین القسط انصاف والا ترازو۔ یہ مضاف علیہ نہیں ہے، الموازین موصوف ہے، القسط صفت ہے، یہ مصدر ہے، یعنی موازین جو ترازو ہیں وہ انصاف ہیں، یعنی وہ ترازو اتنا انصاف کرتے ہیں کہ اس کو انصاف ہی کہہ دیا گیا ہے۔ جیسے کہ ایک انسان وہ عدل کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا انسان ہو، اس کا انصاف، اس کا عدل اتنا مشہور ہو کہ اتنا انصاف کوئی کرنے والا اور کوئی بندہ ہو ہی نہ، تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ خود ہی عدل ہے، یعنی اس کا سراپا ہی عدل ہے۔ عادل کی بجائے اسے عدل کہا جاتا ہے، یہ خود سارا انسان عدل کا پتلا ہے۔ تو وہ ترازو انصاف ہیں، یعنی اس سے انصاف کرنا ہے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ فرماتے ہیں کسی نفس پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا اس نے برا عمل کیا نہیں لیکن اس کے نام اعمال میں برے اعمال لکھ دیے گئے ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ رب العزت نے انصاف دلانے کے لیے ترازو قائم کیے ہیں، تو وہاں پر کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگرچہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کی نیکیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کے اندر ڈال دے گا۔ اور اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ اس نے ایک معمولی سا عمل بھی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے، اور اگر کسی نے برائی کی ہے تو وہ بھی اپنی اس کتاب کے اندر پائے گا۔ سورۃ الکہف کے اندر ہے، ترازو رکھے جائیں گے، قائم کیے جائیں گے، اور نام اعمال سامنے آئے گا، کتابیں کھلی ہوئی ہوں گی، انسان اس کتاب کو پڑھ رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا۔ مشفقین مما فی، اور جو مجرم ہے وہ ڈر رہا ہوگا کہ میرے اس نام اعمال کے اندر تو میرے سارے گناہ میرے سامنے ابھی آنے والے ہیں، وہ اس سے ڈر رہا ہوگا جو اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا۔ اور پھر وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیسی یہ کتاب ہے، یہ نام اعمال کیسا ہے جس نے کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نہیں چھوڑا ہے، اس کو بھی اس کے اندر لکھ دیا ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی بات ظلم نہیں کرتا۔ اس لیے جتنے بھی عمل کیے ہیں، ایک معمولی سا عمل انسان نے کیا ہے، اس کو اب یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ عمل کیا تھا، اور ایک معمولی سا گناہ کیا ہے، اس نے اس کو معمولی سمجھ کر کیا ہے، یہ کوئی معمولی سا گناہ ہے، یہ کون سا کوئی اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کراما کاتبین، اللہ نے جو مقرر فرمائے ہیں وہ کوئی بات نہیں چھوڑتے ہیں، ہر بات کو اس نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا دربار لگا ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہے، ایک بندے کا نام پکارا جائے گا، اس کو بلایا جائے گا، وہ بندہ تمام مخلوقات کے سامنے وہ حاضر ہوگا، اللہ رب العزت اس کا نام اعمال اس کو دکھائیں گے، 99 دفتر ہیں اس کے، اور حدیث کے اندر آتا ہے ایک دفتر اس کا اتنا بڑا ہے کہ حد نگاہ تک وہ ایک دفتر پھیلا ہوا ہے، تو 99 دفتر ہیں اس کے، اور سب گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو کہیں گے اے بندے دیکھو یہ تیرے دفتر ہے، یہ تیرے نامہ اعمال ہے، اس کو پڑھ لو، دیکھو، بتلاؤ کوئی اس میں کوئی زیادتی، کوئی اضافہ یا کوئی ظلم تیرے اوپر ہوا ہے یا نہیں، ایسا تو نہیں کوئی عمل تو نے نہ کیا ہو برا لیکن اس کے اندر لکھ دیا گیا ہو۔ وہ کہے گا یا رب، اے اللہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہے، یہ سب ٹھیک ہے، اس میں کوئی کمی بیشی یا زیادتی میرے اوپر نہیں ہوئی۔ اللہ کہیں گے تیرے پاس کوئی نیکی ہے، کوئی نیکی والا دفتر، کوئی نیکی ہے؟ کہے گا یا اللہ میرے پاس اور کوئی نیکی نہیں، یہی کچھ میرے اعمال ہیں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَاتٍ، تیریاں کچھ نیکیاں ہمارے پاس ہیں۔ ایک پرچی جو ہے، ایک کارڈ، ایک پرچی بلائی جائے گی، منگوائی جائے گی،
اللہ فرمائے گا یہ تیری ایک نیکی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول۔ کلمہ توحید بڑے اخلاص کے ساتھ اس نے جو پڑھا ہوا ہے، توحید کو سینے سے لگایا ہوا تھا، پوری زندگی اس نے شرک نہیں کیا تھا، باقی گناہ تو ہیں، اللہ چاہے جس کے وہ گناہ معاف کر دے، جس کے چاہے اس کو سزا دے کے معاف کر دے، کسی کے چاہے بغیر سزا کے بھی معاف کر دے، جب تک اس کے حقوق العباد پورے کیے ہوئے ہوں گے تو حقوق اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کے چاہے اللہ گناہ معاف کر دے، شرط یہ ہے اس کے پوری زندگی شرک نہیں کیا ہوگا، اگر شرک کیا ہے تو قطعاً معافی نہیں ہے، بغیر توبہ کے مر گیا ہے، اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم تیار ہے۔ اس بندے کو اللہ کہیں گے کہ تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس، اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، ایک پلڑے میں 99 دفتر ہیں گناہوں والے، اور دوسرے پلڑے میں ایک پرزہ ہے، ایک پرچی ہے جس کے اوپر کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کائنات فرماتے ہیں وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور 99 دفاتر والا پلڑا جو ہے اوپر ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اس کو اس وجہ سے معاف بخش دیں گے، جنت میں بھیج دیں گے۔ تو ان تمام دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ دفاتر جو اعمال نامہ ہے اس کا وزن ہوگا، اور وزن کو بڑھانے کے لیے آج کل ایام بڑے اچھے ہیں۔ آج پہلی رات ہے طاق راتوں میں سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، تو یہ طاق راتیں بہت قیمتی راتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طاق راتیں آتی تھیں تو آپ اپنا تہبند باندھ لیتے تھے، تیاری کر لیتے تھے، وَإِقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بیدار کر لیتے تھے۔ تو ترازو کو اندر اپنے نام اعمال کو وزن بڑھانے کے لیے بخاری شریف کی حدیث ہے آخری، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو زبان کے اوپر کلمات بہت آسان ہیں لیکن ترازو کے اندر بہت بھارے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ جنت اور دوزخ کا ہے۔ یہ جنت جو انسان دنیا میں نیک عمل کرتا رہا، اللہ رب العزت اس کو اس جنت میں بھیجیں گے جو ہمیشہ کی والی جنت ہے، جس میں ہمیشہ رہنا ہے، اس میں پھر دوبارہ نہ موت آنی ہے نہ وہ زندگی ختم ہونے والی ہے، وہ ہمیشہ کی والی زندگی ہے، نعمتوں والی وہ جنت ہے۔ وہ جنت کیسی ہے؟ قرآن بھرا ہوا ہے، بے شمار نعمتیں قرآن کے اندر اس کے اندر بیان کی ہوئی ہیں، لیکن میں ایک ہی حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے اندر اللہ نے نعمتیں ایسی رکھی ہوئی ہیں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ نے جنت میں اتنی نعمتیں رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے وہ نعمتیں آج تک دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے اس کے بارے میں کبھی سنا ہے اور نہ ہی کسی دل کے اوپر وہ نعمتیں کھٹکی ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان دیکھتا ہے نا کہ یہ مکان اس بندے نے بہت خوبصورت بنایا ہے، بس میں بھی پیسے جمع کروں گا اس جیسا مکان بناؤں گا۔ کوئی سوچتا ہے کہ میں آصف زرداری کا جو بلاول ہاؤس ہے ویسا محل تعمیر کروں گا، کوئی کہتا ہے میں نواز شریف جیسا محل تعمیر کروں گا۔ ایک اس کے سامنے نعمت موجود ہے، وہ نعمت اس نے دیکھی ہوئی ہے یا سنی ہوئی ہے کہ پیرس بڑا مشہور بڑا خوبصورت شہر ہے، میں اس کو پیرس بنا دوں گا۔ اس نے خود پیرس دیکھا ہوا بھی نہیں ہے، تو سنا ہوا ہے، کچھ نعمتیں دیکھی ہوئی ہیں، تو انسان ان نعمتوں جو دیکھی ہوئی ہیں یا سنی ہوئی ہیں اس کے مطابق نعمتیں حاصل کرنے کی تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنت میں تمہارے لیے وہ نعمتیں میں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں جو نہ تم نے کبھی دیکھی ہیں، کسی آنکھ نے، تم نے نہیں، ولا کسی آنکھ نے نہیں دیکھی ہیں، ولا سمعت، کسی کان نے سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بھی بشر کے دل کے اوپر وہ نعمتیں کبھی کھٹکی بھی نہیں ہیں۔ تمام بشر جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، کسی انسان کے دل میں وہ چیز نہیں آئی، وہ نعمت نہیں آئی، وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے اندر بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جلدی کرو اللہ کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف
جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جس جنت کی چوڑائی اس کا عرض جیسے آسمان اور زمین ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے رسول جنت جو ہے اس کا عرض تو اتنا ہوا جتنا کہ زمین و آسمان ہے، تو پھر جہنم کہاں ہے؟ نبی کائنات نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رات گزر گئی، وہ رات کہاں ہے؟ جبکہ وہ رات پھر بھی آنی ہے، رات گزر گئی ہے، وہ رات کہاں ہے؟ تو ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ اعلم، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ ہی جانتا ہے وہ جہنم کہاں ہے۔ ہمارے اوپر جو فرض ہے وہ ضروری ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ غیب کی چیزیں ہیں، فرشتے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ ترازو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غیب والی چیزیں ہیں۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا مسلمان کا فرض ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں معتکفین کے لیے ایک نصیحت کرتا ہوں کہ یہ ایام جو آپ کو نصیب ہوئے ہیں، معلوم نہیں اگلے سال ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، یہ ہمیں دوبارہ موقع نصیب ہو یا نہ ہو۔ اعتکاف کا مطلب دنیا سے کٹ جانا اور اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگا لینا، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ پابند کر لینا، اللہ کے کاموں کے ساتھ پابند کر لینا، دین کے معاملات کے اندر پابند کر لینا، دنیا سے اپنے آپ کو کٹنا ہے۔ یہ موبائل چاہے ٹچ موبائل ہو یا دوسرا موبائل ہو، قطعی طور پر اس کو اپنے پاس نہ رکھیں۔ حرام میں نہیں کہتا، جائز استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تقوی یہ نہیں ہوتا کہ حرام کام سے بچ جائیں تو آپ متقی بنیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تقوی کا معنی یہ نہیں ہے، متقین وہ نہیں ہوتے جو صرف حرام کام سے بچتے ہیں، ناجائز کام سے بچتے ہیں اور جائز کام کرتے ہیں، نہیں، بلکہ متقی اور تقوی وہ ہے۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ ایک کام جائز بھی ہے لیکن اس سے بچنا بہتر ہے، تب وہ اس سے بچتا ہے تو وہ متقی ہوتا ہے۔ آپ متقی بنیں۔ ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے تو آخرت میں کامیابی ہے، اس کے لیے تو جنت کے اندر بہت سارے انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ تقوی پرہیزگاری اختیار کریں، یہ 10 دن اس میں مکمل طور پر اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لیں۔ آپ کے موبائل کے اندر 100 200 300 نمبر ہیں، آپ کے پاس 200 300 نمبروں میں سے 3 4 5 10 کالیں تو آ ہی جائیں گی۔ کیوں آپ رابطہ رکھتے ہیں؟ آپ نے رابطہ اللہ سے کرنا ہے۔ آپ کے پاس موبائل ہونا چاہیے جس میں آپ کی کال رب کے ساتھ مل جائے، یہ دنیا کے موبائل نہیں ہونے چاہیے۔ رب کے ساتھ کال کیسے ملے گی؟ نماز کے اندر کھڑے ہوں گے تو کال ملے گی۔ جب آپ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن کی تلاوت کریں گے، رب کے ساتھ تیری کال مل جائے گی۔ جس کی رب کے ساتھ کال مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، جو اللہ کے جو نیک بندے ہیں، صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے تعریفیں کی ہیں قرآن پاک کے اندر کہ رات کا وقت ہوتا ہے تو ان کے پہلو بستر سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو تمہارا جو وقت ہے یہاں پر 4 چیزوں کے اندر استعمال ہونا چاہیے۔ 1 نمبر پر نماز، فرائض یا واجبات یا نوافل پڑھتے ہوئے وقت صرف ہو، یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے وقت صرف ہو، اور یا پھر ذکر اذکار اور استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اپنے گناہوں کے نام لے کر توبہ کریں، روئیں گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے۔ ان دنوں کے اندر معافی مانگیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور بخشش کروائیں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ 3 نمبر پر۔ 4 نمبر پر آپ کا ضرورت کے مطابق سونا، ضرورت کے مطابق سوئیں، زیادہ وقت 3 کاموں کے لیے لگائیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے یہاں بیٹھ کر بھی مجلسیں برپا کرنی ہیں، یہاں بیٹھ کر بھی گپ شپ لگانی ہے، تو پھر گھر جا کے گپ شپ لگائیں تو وہ زیادہ افضل ہوگا، بہتر ہوگا اس سے، کیونکہ ایک اسلام کا شریعت کا حکم ہے اور اس کے تقاضے ہیں، اس کے آداب ہیں، اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ اس آداب کو اس انداز سے ادا کرنا چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے۔
اس لیے میں پہلے ہی دن سے، پہلے ہی رات سے یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ابتدا آپ کریں ان ایام کی تو اس انداز سے کریں کہ آپ کے اس اعتکاف کے اندر کوئی خامی، کوئی نقص باقی نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔